میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب بھی کوئی قوم سے مراد افراد کسی جگہ پر اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو ان کو رحمت کے ساتھ ڈھانپ لیتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے الٹا فلسفہ ہے، مسجدوں میں کرونا آ جائے گا۔ نبی کریم کہہ رہے ہیں مسجدوں کے اندر رحمت کے فرشتے آتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے وقت آپ اللہم افتح لی کہہ کے ابواب رحمتک کہہ کے داخل ہوتے ہیں۔ نہیں، کرونا صرف مسجدوں میں آتا ہے، کرونا اور کہیں نہیں جاتا۔ یہ کہاں سے فلسفے گاڑ لیے؟ ذکر الہی اللہ رب العزت کی ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں کہہ دیا اس کو زیادہ کرو۔ صرف ایک مثال سے سمجھ کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، ایک مثال سے سمجھی۔ آپ کا ذکر علاقے کا ایس ایچ او، ایس پی، ڈی آئی جی، آئی جی، ایم پی اے، ایم این اے وزیر کرے، آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے؟ فلاں نے میرا ذکر کیا۔ اگر صدر وزیر اعظم کر دے اور خوشی، آرمی چیف کر دے، آپ شاید ساری رات سو ہی نہ سکیں۔ اور اگر ذکر ڈونلڈ ٹرمپ کرے اپنی مجلس کے اندر تو کئی دن شاید آپ کو اور مجھے نیند نہ آئے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ تو دنیا کے بادشاہ ہیں، جو احکم الحاکمین ہے، جو کائنات کا بادشاہ ہے، جو ازل سے ابد تک اس زمین کا شہنشاہ اکیلا نہیں ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ وہ آپ سے ٹریڈنگ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے، میں اور آپ نہیں چاہتے۔ بتائیے اس بندے سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا جو یو ای ٹی میں بیٹھ کر، لاہور میں بیٹھ کر، پاکستان میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر یہ کہ سبحان اللہ، الحمدللہ یہ کہے، ابھی یہاں سے الفاظ ادا نہ ہوں، بدلے میں عرش کی بلندیوں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر کرنا شروع کر دے۔ اس سے بڑا خوش قسمت کون ہے؟ میں نے آپ نے سمجھا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایک ٹریڈنگ اور تجارت سکھا رہا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ پتہ کیا؟ جو بندہ ذکر کرتا رہتا ہے نا، اللہ اتنا ذکر کرتا ہے اس کا آسمان کی بلندیوں پر، اتنا ذکر کرتا ہے اور حکم بھی دیتا ہے اور ذکر بھی کرتا ہے۔ ذکر اکیلے سے جو بندہ ہر وقت دیکھے کتنا آسان کام ہے، یقین کیجئے ذکر اللہ انتہائی آسان عبادت ہے۔ ہم غافل ہیں، انتہائی آسان عبادت۔ انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کہیں پہ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی قرآن پاک نہیں بھی پڑھا، انسان کی زبان صرف چل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کا اتنا ہی ذکر کرتا ہے جتنا بندہ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ کی۔ آپ اپنے رب سے اپنا نام کتنی دفعہ بلوانا چاہتے ہیں فرشتوں کی مجلس میں، کتنی مرتبہ ذکر کروانا چاہتے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کرنا شروع کیجئے، اللہ آسمان پہ آپ کا ذکر کرنا شروع کرے گا۔ اور ذکر کرتے کرتے ایک مقام ایسا آتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کی زبان سے اس بندے کا ذکر سن سن کے نہ فرشتے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ ایک بندے کا ذکر کرتا جا رہا ہے تو کیا فرشتوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا نہیں ہوگی؟ اور بعد حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ جبریل کو حکم دے دیتے ہیں اس بندے نے اتنا میرا ذکر کیا ہے، اتنا میں نے عرش کے اوپر اس کا ذکر کیا ہے، اے جبریل میں رب فلاں ابن فلاں سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل اس سے محبت کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں فرشتوں کے اندر کہ اللہ اور جبریل فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، سارے اس بندے سے محبت کرو۔ پھر حدیث کے الفاظ یہاں پہ نہیں ہیں، کہا پھر ایسا بندہ جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، اس کی محبت آسمان پہ اکیلے نہیں رہتی، اس کی محبت کو پھر آسمان سے زمین کی طرف اتارا جاتا ہے، اور زمین کے جتنے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر خود بخود اس بندے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ذکر کی جو سب سے اعلیٰ افضل قسم ہے جس کی وجہ سے یہ رمضان آپ کے اور میرے مقدر میں آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ آپ نے قرآن کو کبھی اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا، آپ صرف اس بات کے اوپر غور کریں جس زبان میں یہ کلام نازل ہوا وہ زبان ساری زبانوں کی سردار بن گئی۔
جس پیغمبر پہ یہ کلام نازل ہوا وہ پیغمبر سارے نبیوں کا سردار بن گیا. جس بستی میں یہ قرآن نازل ہوا وہ بستی ساری بستیوں کا سردار بن کے ام القری بن گئی. جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مہینہ شہر رمضان بن گیا. جس رات میں یہ قرآن اترا وہ اکیلی رات 1000 مہینے سے افضل ہو گئی. آپ کو اور مجھے اندازہ ہی نہیں. 1000 مہینے سے بہتر وہ رات ہے جس میں یہ قرآن نازل ہوا. وہ رات کس وجہ سے افضل ہے یہ بات سمجھیے, غور کیجئے. یہ مکہ کی بستی کس وجہ سے افضل ہے, یہ رمضان کا مہینہ کس وجہ سے افضل ہے. اگر قرآن کے اترنے کے اوپر یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو قرآن پورے کا پورا میرے اور آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. اگر ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیں ہمارا اجر و ثواب کیا ہوگا. میں نے اور آپ نے قرآن پاک کو, یہ بھی ایک دکھ کی بات ہے, لیکن ثواب کی کتاب ہے, ذکر کی کتاب ہے. ایک حرف, یہ بات بھی یاد رکھیے, بعض لوگوں نے آج نیا فلسفہ پھیلا دیا کہ قرآن پاک کی خالی تلاوت کرنا اجر و ثواب ہی نہیں ہے. وہ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ کسی اور انداز میں کہنی چاہیے. خالی قرآن پاک بغیر سمجھے پڑھنے کا بھی اجر و ثواب موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں. اور میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ کیا کہتا ہوں الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. یعنی الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. جائیے ذخیرہ حدیث اٹھا لیجئے, قرآن اٹھا لیجئے, الف لام میم کی ٹرانسلیشن اور ترجمہ جا کے ڈھونڈ لیجئے, نہیں ملے گی. اس کا مطلب ہے الف لام میم جس کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, اگر وہ پڑھنے سے بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں تو یہ فلسفہ تو ویسے ہی باطل ہو گیا کہ خالی قرآن پڑھنے سے جی ثواب نہیں ملتا. یہ بعض مجددین نے, ہاں جو وہ بات ان کو کہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن زندہ لوگوں کے لیے آیا تھا, یہ قرآن دھڑکتے ہوئے دلوں کے لیے آیا تھا. تم نے اس سے صرف مردے بخشوانے کا کام لینا شروع کر دیا. یہ قرآن خود قانون ہے, خود آئین ہے, خود دستور ہے. تم آئین کی وفاداری کا حلف لینے کے لیے اس کو اٹھاتے ہو. یہ قرآن آپ کی اور میری زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا تھا, یہ ہم نے قسموں کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ قرآن ہماری زندگی کے اندر انقلابات برپا کرنے کے لیے آیا تھا, ہم نے اس کو گھول گھول کے پینے اور لٹکانے کے لیے رکھا ہوا ہے. تویز قرآن کا جی ایک بچہ ہے جس کو بالکل پڑھنا نہیں آتا, اس کے بارے میں تو علماء کا اختلاف موجود ہے. جو ناظرہ قرآن پڑھنا جانتا ہے, اور بعض مفکر آج ایسے پیدا ہو گئے ہیں جی, آج کل کے ناظرہ قرآن پڑھنے والے صحابہ اکرام جنہوں نے حفظ کیا ان سے بھی آگے ہیں معاذ اللہ. ایسے بھی لوگ موجود ہیں, ایسے بھی بدبخت لوگ موجود ہیں. قرآن پاک بنیادی طور پہ سمجھ کے پڑھنا چاہیے, اس بارے کے اوپر کوئی بھی اختلاف موجود نہیں ہے. قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے. تعویذ لٹکائے جاتے ہیں قرآن پاک کے, جس کو پڑھنا نہیں آتا اس کے بارے میں علماء کا اختلاف موجود ہے, لیکن جو پڑھ لے ایمانداری سے بتائیے کیا زمزم کی بوتل کوئی بندہ گلے میں لٹکا کے پھرے اور کہ یہ حدیث ہے زمزم میں شفا ہے, اس کو شفا مل جائے گی؟ شہد کی بوتل گلے میں لٹکا کے پھرنا شروع کر دے, شہد میں شفا ہے, پیے بغیر اس کو شفا مل جائے گی؟ اس قرآن میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء مانتے ہیں یہ قرآن پاک پورے کا پورا شفا ہے, بلکہ دعوت دیتے ہیں کہ قرآن سے شفا حاصل کیجئے. لیکن یہ شفا لٹکانے سے ملے گی, یہ پڑھنے سے ملے گی, یہ اس کے اوپر عمل کرنے سے ملے گی, اس کو سمجھنے سے ملے گی. اگر کلونجی, زیتون, زمزم اور شہد لٹکانے سے شفا نہیں ملتی تو میرے بھائیوں جس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے وہ بھی اگر قرآن لٹکاتا پھرے اس کو شفا نہیں ملنی. یہ بھی عجیب فلسفہ ہے کہ تعویذ, قرآنی تعویذ لے کے آئے ہوں پیر صاحب سے, کہاں رکھنا؟ گھر کی الماری میں. کیا ہوگا؟ برکتوں کا نزول ہو جائے گا.
گھر تیرے کے اندر 20 25 قرآن پڑھے ہیں، تو ایک آیت پیر سے لکھوا لایا، تیرا کیا عقیدہ؟ اس سے برکت آنی ہے جو گھر میں 20 غلافوں میں قرآن پڑھے ہیں؟ اگر الماریوں میں رکھ دینے سے برکت آتی تو ان سے نہ آ جاتی جو پورے لکھے۔ آپ اور میں، ہم نے قرآن پاک کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن اتنی قدر و منزلت والی کتاب ہے، کبھی کبھی نا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی انسان کو کیسی محبت کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ میرا کلام اتنی عظمت والا ہے، اگر پہاڑ کے سینوں پہ بھی نازل ہوتا تو شک ہو جاتے، پھٹ جاتے۔ انسان کا دل اتنا بے وقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتا بھی ہے، اس کا کلیجہ شک نہیں ہوتا، اس کے دماغ کے بند نیچے نہیں کھلتے، اس کا سینہ فراہ نہیں ہوتا۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا میں